بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے 5 بہن بھائی تھے۔ میرا باپ معمولی ملازم تھا۔ اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی تھی کہ ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے۔ ہم لوگ 2 وقت کے کھانے کو ترس جاتے تھے۔ ایسے میں میرے گھر رشتے بھی ایسے ہی آتے جو ہم جیسے ہوتے۔ میں منع کر دیتی اور اماں کو کہتی میرے لیے کوئی امیر گھر کا لڑکا دیکھیں۔ میری خواہش تھی کہ کسی ایسے بندے سے شادی کروں جو مہینے کا 50-60 ہزار کماتا ہو تاکہ میں اپنی ساری حسرتیں پوری کر لوں۔ میری ماں بیچاری کہاں سے امیر لڑکا ڈھونڈتی، اس لیے میں نے یہ کام خود ہی کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے رشتہ داروں میں سے کسی لڑکے کا سوچا مگر پھر خود ہی یہ خیال رد کر دیا کیونکہ سارے رشتہ دار ہمارے جیسے غریب ہی تھے۔ میں روز اللہ سے دعا کرتی کہ کسی امیر بندے سے میرا ٹکراؤ کروا دے۔ ایک دن اللہ نے میری سن لی۔ ایک دن جب میں کالج سے باہر گھر واپسی کو نکلی تو میری ٹکر ایک کالج وین سے ہو گئی۔ تھوڑی بہت مجھے معمولی سی چوٹ بھی لگی۔ 2-3 لڑکیاں اس وین سے باہر آئیں اور مجھے انہوں نے اندر بٹھایا۔ مجھے زیادہ چوٹ تو نہیں لگی تھی مگر پھر بھی وین والا سب کو گھر چھوڑ کر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی اور ڈھیر سارے فروٹ بھی لے کر دیے۔ پھر اکثر ہی میری اس سے اپنے کالج کے سامنے ملاقات ہونے لگی۔ ایک دن وہ کہنے لگا کہ میں اس کی وین میں ہی کالج آ جایا کروں، وہ مجھ سے کرایہ بھی نہیں لے گا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، میرے کرائے کے پیسے بچ جاتے۔ کالج وین کا ڈرائیور ایک اچھا لڑکا تھا اور اس کے رویے سے لگتا تھا کہ وہ مجھے پسند بھی کرتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے شادی کے لیے کہا۔ وہ مہینے کا 50 ہزار سے زائد ہی کما لیتا تھا جبکہ وہ تھا بھی اکیلا، جبکہ ہمارے گھر 10 ہزار بھی نہیں آتے تھے اور پورا خاندان کھانے والا تھا۔ میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتی تھی اور آگے پڑھنے کا نہ مجھے شوق تھا اور نہ میرے گھر کے حالات اس قابل تھے۔ ان حالات میں یہ رشتہ میرے لیے بہترین تھا۔ میں اس سے شادی کر کے عیش والی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی اماں سے بات کی کہ وہ میرا رشتہ کروا دیں، لیکن انہیں یہ اعتراض تھا کہ لڑکا اکیلا ہے، نہ ماں نہ باپ اور نہ کوئی بہن بھائی، ایسے لڑکوں کا کیا بھروسہ۔ ابا نے بھی مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹی زمانہ کیا کہے گا، اور ویسے بھی مجھے وہ لڑکا تمہارے لیے مناسب نہیں لگتا۔ مگر میں نے اپنے گھر والوں کو صاف کہہ دیا کہ شادی کروں گی تو اسی سے۔ میرے سر پر اس کے پیسوں کا بھوت سوار ہو چکا تھا، اس لیے سب کی ناراضی کے باوجود میں شادی کر کے اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ اس کا نام طاہر تھا اور وہ پچھلے کئی سالوں سے ڈرائیوری کر رہا تھا۔ طاہر نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے بہت پسند کرتا تھا اور مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے شادی کی پہلی رات مجھے سونے کے جھمکے تحفے میں دیے۔ میری ہمیشہ سے سونا پہننے کی خواہش تھی، اس لیے میں اس کے تحفے پر بہت خوش ہوئی تھی۔ میں اس سے شادی کر کے نہایت مطمئن تھی۔ وہ بہت کھلا خرچ کرتا تھا، مجھے ہر ہفتے بعد شاپنگ پر لے جاتا، مہنگے مہنگے تحفے دیتا اور اکثر کھانا بھی مہنگے ہوٹلوں میں ہی کھلاتا تھا۔ میں بھی تو یہی سب چاہتی تھی۔ وہ مجھے اچھی زندگی دینے کے لیے بڑی محنت کر رہا تھا۔ راتوں کو بھی وین لے کر نکل جاتا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ جو رات کی سواریاں ہوتی ہیں ان سے کرایہ زیادہ ملتا ہے، اس لیے وہ رات کو بھی پھیرا لگا لیتا ہے۔ شادی سے پہلے میں نے اس کی آمدنی کا جو اندازہ لگایا تھا وہ بہت کم نکلا تھا، کیونکہ وہ 1,00,000-2 لاکھ تک کما لیتا تھا، اور میرے لیے یہ بات حیران کن بھی تھی اور اچھی بھی، کیونکہ مجھے وہ سب مل رہا تھا جس کی میں خواہش کرتی تھی۔ میری زندگی اچھی چل رہی تھی۔ میں جب سونے کا زیور پہن کر اپنے محلے میں جاتی تو سارے محلے والے رشک کرتے۔ سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر اچانک ہی ہمارے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ جانے کس کی نظر لگ گئی کہ میرے شوہر کا سارا کام ہی ٹھپ ہو گیا۔ پہلے میرے شوہر کی وین بکی، پھر میرا سارا زیور، اور پھر گھر کا سارا قیمتی سامان بھی بک گیا۔ میرا شوہر ہر وقت پریشان رہنے لگا تھا۔ وہ سارا دن گھر میں پریشانی سے گزار دیتا اور کام ڈھونڈنے نکلتا تو کئی دن بعد واپس آتا۔ پتہ نہیں ایک دم سے حالات نے کیسے پلٹا کھایا تھا کہ برے دن شروع ہو گئے۔ ایک دن میرا شوہر کہنے لگا، ہم دوسرے شہر چلتے ہیں، وہاں ہو سکتا ہے قسمت ہم پر مہربان ہو جائے۔ میں نے بھی سوچا ہو سکتا ہے
جگہ بدلنے سے حالات بدل جائیں۔ یوں ہم اپنا تھوڑا بہت سامان لے کر اس شہر آ گئے، لیکن یہاں آ کر بھی حالات میں سدھار نہیں آیا، بلکہ وہ مزید ہی بگڑتے گئے۔ ہم گھر کی چیزیں بیچ کر گزارا کرتے تھے۔ گھر میں بیچنے کو بھی جب کچھ نہ رہا تو نوبت فاقے تک آ گئی۔ میں ان حالات سے بہت تنگ آ چکی تھی۔ آئے دن میرے اپنے شوہر سے لڑائی ہوتی تھی۔ میں اسے مجبور کرتی کہ وہ باہر جا کر کمائے۔ میں نے اس لیے شادی کی تھی کہ مجھے ایک سکھی اور خوشگوار زندگی گزارنی تھی، اور اب وہ حالات ہو گئے تھے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر کو جنت سمجھنے لگی۔ ہم جتنے بھی غریب تھے، میرے ماں باپ نے کبھی ہمیں بھوکے پیٹ سونے نہیں دیا تھا، اور اب میں دن میں ایک وقت روکھا سوکھا کھا کر گزارا کرتی تھی۔ اب روز میرے شوہر سے لڑائی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے دھمکی دی کہ اگر وہ پیسے گھر نہیں لائے گا تو میں اسے چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں گی۔ میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے اس نے وعدہ کر لیا کہ 1-2 دنوں کے اندر وہ مجھے پیسے لا دے گا۔ اگلے دن ایک عجیب بات ہوئی۔ میرا شوہر گھر سے باہر گیا اور جب گھر واپس آیا تو اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی بکری لے آیا۔ مجھے بکری دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ میں نے چلا کر کہا کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے نہیں اور تم یہ بکری اٹھا لائے ہو، اس کو چارہ کہاں سے دو گے؟ میرے شوہر نے کہا، یہ کوئی عام بکری نہیں ہے، بڑی خاص اور کرشماتی بکری ہے۔ اب اس کی وجہ سے ہم امیر ہو جائیں گے، ہم روز اسی سے پیسے حاصل کیا کریں گے۔ میں یہ سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ تم کون سے زمانے میں جی رہے ہو بھلا، یہ بکری ہمیں کیا دے گی؟ میرے شوہر نے کوئی جواب نہیں دیا اور جا کر بکری کو گھر کے کونے میں باندھ دیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ اس بکری کو گھر سے باہر کہیں چھوڑ آئے، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے سختی سے کہا کہ میں نے اس بکری کو گھر سے نکالنے کی بات نہ کروں۔ میں رات بھر اس بکری کو لے کر پریشان رہی کہ ہم میاں بیوی کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی، اس بے زبان کو کہاں سے کھلائیں گے؟ صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی میرا شوہر اٹھ گیا۔ وہ بکری کا چارہ لے آیا تھا، لیکن اس وقت مجھے بڑا جھٹکا لگا جب وہ آگے بڑھا اور اس نے بکری کے منہ سے کچھ نکالا اور ایک تھیلی میں ڈال کر باہر بھاگ گیا۔ میں وہیں کھڑی بے حد پریشانی سے دیکھ رہی تھی کہ آخر میرے شوہر نے یہ کیا حرکت کی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ گھر واپس آیا تو اس کی جیبیں پیسوں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں یہ دیکھ کر بھونچکا رہ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا، کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہے، تمہیں پیسوں سے مطلب ہے، تم خرچ کرو جیسے چاہو۔ لیکن میں نے اصرار کر کے پوچھا کہ یہ راز کیا ہے؟ تم نے بکری کے منہ سے کچھ نکالا ہے اور اب تمہارے پاس پیسے آ گئے۔ میرا شوہر پیار سے بکری کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ بڑی کرشماتی بکری ہے، اسی کی وجہ سے مجھے دولت ملی ہے، اس کی سیوا کرو، یہ بکری ہمیں بڑا فائدہ دے گی۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ سونے کے انڈے دینے والی مرغی کے بارے میں تو سن رکھا تھا، مگر نوٹ دینے والی بکری کا کبھی نہیں سنا تھا۔ میں حیرانی سے بکری کو دیکھ رہی تھی اور سوچنے لگی کہ یہ کیا واقعی میرا شوہر سچ کہہ رہا ہے اور یہ بکری عام بکری نہیں۔ خیر، اس نے ان پیسوں سے گھر میں کھانے پینے کا سامان ڈالا اور میرے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لے آیا۔ عرصے بعد اچھا کھانا اور پہننے کو ملا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ حالات اب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگلی صبح میں نے اٹھ کر بکری کو چارہ ڈالا اور اس کو پیار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر آیا اور مجھے کہا کہ اندر سے بکری کے لیے پانی لے آؤ۔ میں اندر کچن میں گئی اور ایک برتن میں پانی لے کر باہر آ گئی تھی کہ میں نے دیکھا میرے شوہر نے کل کی طرح بکری کے منہ سے کچھ نکالا اور ایک تھیلی میں فوراً سے وہ چیز ڈال لی۔ میں نے اسے آواز دی مگر وہ باہر بھاگ گیا۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر گھر آیا تو کل کی طرح آج بھی اس کی جیبیں نوٹوں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں دنگ رہ گئی کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ آج بھی میں نے اپنے شوہر سے پوچھا مگر وہ ٹال گیا۔ پھر روز ایسا ہی ہونے لگا۔ صبح صبح وہ بکری کے منہ سے کچھ نکالتا اور ایک تھیلی میں ڈال کر چلا جاتا۔ جب گھر آتا تو جیبیں نوٹوں سے بھری ہوتیں۔ وہ اپنے لیے اور میرے لیے ان پیسوں سے بے تحاشا شاپنگ کرتا۔ اس نے ایک گھر کی بکنگ بھی کروا لی
اور ان پیسوں سے قسطیں بھرنے لگا۔ میں اسے سمجھاتی کہ اب ذرا دیکھ بھال کر خرچ کرو، مگر عیاشی میں وہ مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ جب تک اپنے پاس موجود پیسے ختم نہ کر لیتا اس کو چین نہ ملتا۔ اب وہ مجھے کھانا بھی نہیں پکانے دیتا تھا اور روز ہم بڑے ہوٹلز میں جا کر کھانا کھاتے۔ یہ سب صرف اور صرف اس بکری کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ اس کے منہ سے وہ کچھ نکالتا تھا اور بدلے میں پیسے پاتا تھا۔ مجھے اس سلسلے میں بہت تجسس ہو چکا تھا اور اب مجھے اپنے شوہر پر شک ہونے لگا تھا۔ 1-2 بار میں نے پیار سے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے سب سچ سچ بتاؤ، لیکن اس نے ٹال مٹول سے کام لیا، مجھے کچھ نہ بتایا۔ میرے غصہ کرنے پر بھی میرا شوہر بس یہی کہتا کہ یہ کرشماتی بکری ہے۔ مجھے جانے کیوں اپنے شوہر کی بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ وہ بکری عام بکریوں کی طرح کھاتی پیتی تھی اور رہتی تھی، اس میں کوئی بھی خاص بات نہیں تھی، مگر پھر بھی میرا شوہر اسی بات پر اڑا ہوا تھا کہ ہمیں جو بھی دولت مل رہی ہے اسی بکری کے ذریعے مل رہی ہے۔ اگر ہم نے اس بکری کو گھر سے نکال دیا تو پھر سے غریب ہو جائیں گے۔ میں اس کی بات سے ڈر گئی۔ میں غریب نہیں ہونا چاہتی تھی اور نہ ہی دوبارہ فاقے کاٹنا چاہتی تھی۔ کچھ دن تو میں نے سکون سے گزار دیے، مگر پھر تجسس نے چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ مجھے اپنے شوہر کی مشکوک حرکات نے مجبور کر دیا کہ میں اس پر نظر رکھوں۔ پھر میں نے اس کے معمولات کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ صبح صبح وہ چیز تھیلی میں ڈالتا اور کہیں چلا جاتا۔ دوپہر وہ گھر پر گزارتا اور اکثر شام کو پھر کہیں چلا جاتا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ تھیلی میں کچھ ڈالنے کے بعد حسب معمول باہر نہیں گیا، بلکہ اندر کمرے میں چلا گیا۔ میں نے چوری چوری اندر دیکھا تو وہ اس تھیلی کو کہیں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں اندر آئی تو اس نے جھٹ وہ تھیلی اپنے پیچھے چھپا لی۔ میں نے کہا کہ مجھے دکھاؤ تو اس میں کیا ہے؟ وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا تم جاؤ یہاں سے، میں پھر کبھی دکھاؤں گا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کیا بات ہے۔ ایک دن وہ گھر پر نہیں تھا تو میں نے موقع جان کر اس تھیلی کو ڈھونڈا جو وہ چھپائے رکھتا تھا۔ وہ تھیلی مجھے اپنے شوہر کی الماری کے سب سے نچلے خانے میں ملی تھی۔ جانے اس نے اسے اتنا چھپا کر کیوں رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس تھیلی کو کھولنا چاہا مگر وہ سیل بند تھی، مجھ سے کھل نہیں رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی مگر ہر کوشش ناکام رہ گئی۔ وہ تھیلی بہت مضبوطی سے بند تھی اور وہ کافی بھاری تھی۔ میں نے سوچا جانے اس کے اندر ایسا کیا ہے جو اسے اتنی حفاظت سے چھپایا گیا ہے۔ میں نے رات کو اپنے شوہر سے پوچھا کہ اس تھیلی میں تم کیا چھپا کر رکھتے ہو، تو وہ مجھ پر غصہ ہونے لگا کہ میں اس کی جاسوسی کر رہی ہوں۔ اس رات اس نے لڑائی کی مجھ سے۔ اس کا رویہ مجھے شک میں ڈال رہا تھا۔ وہ نہ مجھے کچھ بتاتا تھا اور نہ ہی اس تھیلی کے پاس بھی جانے دیتا۔ میں نے اس کی غیر موجودگی میں بہت کوشش کی مگر وہ تھیلی کھلتی ہی نہیں تھی۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں بکری کے منہ سے کچھ نکالوں۔ ایک دن میرے شوہر کو صبح اٹھنے میں دیر ہو گئی۔ میں نے سوچا موقع اچھا ہے۔ میں بکری کے پاس گئی اور اس کا منہ کھول کر دیکھنے لگی کہ وہ اپنے منہ سے کیا نکالتی ہے۔ کافی دیر میں اس کا منہ کھولے بیٹھی رہی مگر بکری نے اپنے منہ سے کچھ بھی نہ نکالا۔ اچانک اندر سے میرے شوہر کی آواز آئی تو میں فوراً چھپ گئی۔ وہ باہر آیا، اس کے ہاتھ میں وہی تھیلی تھی۔ وہ بکری کے پاس گیا، اس کے منہ سے کچھ نکالا اور اپنی تھیلی میں ڈال کر تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے آج طے کر لیا تھا کہ میں اس کا راز پتہ چلا کر ہی رہوں گی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو گئی اور اس کا تعاقب کرنے لگی۔ وہ کافی دیر چلتا رہا اور پھر ایک قبرستان میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے منہ پر کپڑا باندھ لیا۔ میں لگاتار اس کے پیچھے تھی اور اب ایک درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگی کہ وہ کیا کرتا ہے۔ وہاں جو ہوا اس نے مجھے انتہائی حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ایک ٹوٹی پھوٹی اور کھلی قبر میں ہاتھ ڈال کر میرے شوہر نے وہاں سے پیسے نکالے اور تھیلی سے کچھ نکال کر اسی قبر میں رکھ دیا اور واپس آنے لگا۔ میں یہ سب دیکھ کر اندازہ لگا رہی تھی کہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں میرا شوہر کالے جادو کے چکر میں تو نہیں پڑ گیا۔ عملیات والے لوگ یوں قبرستانوں میں جاتے تھے۔ میں وہاں سے واپس آنے لگی تو دیکھا جس جگہ سے میرا شوہر اٹھ کر گیا تھا
وہاں اب کالی چادر میں لپٹا کوئی آدمی بیٹھا تھا جو اس قبر سے کچھ نکال رہا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت خوف زدہ ہو گئی، کیونکہ دیکھنے سے وہ شخص کوئی جادوگر لگ رہا تھا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ ضرور میرا شوہر اس راستے پر چل پڑا ہے جو کالے جادو تک پہنچتا ہے، ورنہ وہ اس قبرستان میں کیوں آتا؟ یہ میرا اندازہ تھا۔ اب مجھے یہ پتا کرنا تھا کہ یہ سچ بھی ہے یا نہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے یہ سب نہیں پوچھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے کچھ نہیں بتائے گا، الٹا مجھ پر غصہ کرے گا۔ میں اس پر شک کرتی ہوں۔ میں یہ یوں ہی سوچتے پریشانی سے گھر میں داخل ہوئی تو میرا شوہر پوچھنے لگا کہ میں کہاں گئی تھی۔ میں نے کہا کہ پڑوس گئی تھی، ایک کام تھا۔ اس نے اپنی جیب سے کافی سارے 5,000 کے نوٹ دیے اور کہا، یہ لو، خرچ کر لینا۔ میں اس سے پہلے ہمیشہ پیسوں کو دیکھتے بہت خوش ہوتی تھی، لیکن آج میں خوش نہیں تھی، کیونکہ مجھے اس کمائی پر شک ہو گیا تھا کہ وہ کہاں سے آئی۔ میں نے اپنے شوہر پر اپنا شک ظاہر نہیں کیا اور مسکرا کر پیسے رکھ لیے۔ کچھ دیر بعد وہ حسب معمول گھر سے باہر چلا گیا۔ روز اتنے پیسے دیکھ کر میں خوش تو ہوتی تھی، مگر مجھے یہ الجھن بھی تو تھی کہ آخر کہاں سے آتے ہیں اتنے پیسے۔ لیکن اب ایک سوال اور پیدا ہو گیا تھا کہ کیا کالا جادو میرا شوہر بکری کے منہ سے کچھ کرتا ہے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں نے اس بکری کا تفصیلی معائنہ کیا، لیکن وہ پہلے جیسی ہی تھی، ایک عام سی بکری۔ سوچ سوچ کر میں پاگل ہونے والی ہو گئی کہ آخر یہ سب کیسے ممکن ہے۔ اگلے دن میں نے پھر سے اس کا پیچھا کیا کہ دیکھوں اب وہ کہاں جاتا ہے۔ وہ پھر اسی قبرستان میں گیا تھا۔ کل کی طرح اس نے آج بھی تھیلی میں موجود چیز وہاں چھپا دی اور خود پیسے اٹھا کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہی پراسرار شخص آیا اور اس چیز کو اپنے کپڑوں میں چھپا کر چلا گیا۔ اکثر راتوں کو اب میرا شوہر غائب رہنے لگا تھا۔ ایک رات سونے سے پہلے میں نے فیصلہ کر لیا کہ صبح ہر حال میں اس رات سے پردہ اٹھا کر رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سارا معاملہ میں جان چکی تھی، اب بس یہ پتا کرنا تھا کہ وہ بکری کے منہ سے کیا نکالتا تھا اور وہ کیا چیز تھی جو وہ تھیلی میں ڈالتا تھا۔ اب مجھے بس صبح ہونے کا انتظار تھا۔ اگلی صبح وہ معمول کے مطابق اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے پہلے کی طرح بکری کے منہ سے کچھ نکال کر تھیلی میں ڈالا۔ ابھی اس نے تھیلی بند نہیں کی تھی کہ میں نے اسی وقت آ کر اس سے وہ تھیلی چھین لی، اور یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس تھیلی میں سفید رنگ کی نمک کے ذرے جیسی کوئی چیز تھی۔ پہلے مجھے لگا کہ وہ کوئی زہر ہے، مگر پھر ذرا دھیان سے دیکھا تو وہ چھوٹے چھوٹے سے سفید چمکتے موتی تھے۔ میرے خیال میں وہ ہیرے تھے، مگر بکری کے منہ سے وہ کیسے نکل سکتے تھے؟ میرے شوہر کو امید نہیں تھی کہ میں یوں اس کا پول کھول دوں گی۔ میں نے بے یقینی سے ہیرے دیکھتے ہوئے اپنے شوہر سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے۔ وہ گھبرا گیا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ میں وہ تھیلی اسے دے دوں۔ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ جب تک تم مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے، اور نہ ہی میں یہ ہیرے تمہیں دوں گی۔ وہ میرے ہاتھ سے تھیلی لینے کے لیے التجا کرنے لگا تھا، مگر میں اس سے سچ جاننے کی بات کر رہی تھی۔ ابھی ہماری بحث جاری ہی تھی کہ ہمارا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا جانے لگا۔ میرے شوہر نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے پولیس تھی۔ پولیس کو دیکھتے ہی میرے شوہر کا رنگ فک ہو گیا اور اس نے بھاگنے کی کوشش کی۔ میں بھی یہ سب دیکھ کر بوکھلا گئی کہ پولیس کیوں آئی اور اس نے میرے شوہر کو کیوں پکڑا۔ پولیس والوں نے اسے ہتھ کڑی پہنا دی تھی اور کہا، آپ کا شوہر چور اور سمگلر ہے۔ یہ پہلے لڑکیاں بیچتا تھا، مگر مخبری ہو گئی اور وہاں کی پولیس اس کے پیچھے پڑ گئی تو یہ اس علاقے کو چھوڑ کر یہاں اس شہر میں آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے چوریاں کرنی شروع کر دیں۔ یہ شہر کے امیروں کے گھر چوریاں کرتا اور ہیرے اور سونے وغیرہ کو آگے بیچ دیتا تھا۔ ہم کافی عرصے سے اس کے پیچھے تھے، مگر یہ دھوکہ دے کر فرار ہو جاتا تھا، اس لیے ہم نے آج اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ میں نے یہ سب سنا تو مجھے یقین نہ آیا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ وہ کسی جادو ٹونے کے چکروں میں پڑ گیا ہے، مگر وہ تو مجرم نکلا۔ میرا شوہر ایک چور تھا۔ میں نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا اور چلا کر پوچھا، یہ سب میرے ساتھ کیوں کیا؟
وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں سچ میں پسند کرتا تھا، مگر تمہاری خواہشیں بہت اونچی تھیں، اس لیے میں چاہنے کے باوجود بھی اس کام کو چھوڑ نہیں پایا۔ پرانے شہر میں مجھ پر مقدمہ ہو گیا تھا، اس لیے میں نے سب کچھ بیچ کر اپنے آپ کو بچایا اور یہاں آ گیا۔ یہاں آ کر میں نے سوچا کہ اب بدل جاؤں گا اور کما کر تمہیں کھلاؤں گا، مگر کوئی کام نہیں ملتا تھا اور تم سے بھی روز لڑائی ہوتی تھی۔ آخر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا کام دوبارہ شروع کر دوں۔ میں رات کو چوری کرنا شروع ہو گیا، مگر مجھے یہ ڈر لگا کہ تمہیں پتہ نہ چلے، اس لیے میں نے یہ بکری والا ڈرامہ کیا تاکہ تمہیں لگے کہ جو بھی ملتا ہے اس بکری سے ملتا ہے۔ میں ہیرے چوری کرتا اور اپنے کپڑوں میں چھپا کر بکری کے پاس جاتا اور تمہیں دکھانے کو اس کا منہ کھولتا تاکہ تمہیں لگے بکری کے منہ سے کچھ نکلا ہے۔ میں نے وہ ہیرے جس کو بیچنے ہوتے وہ مجھے قبرستان ملتا تھا، وہ رقم رکھ دیتا اور میں وہاں ہیرے جو وہ آ کر بعد میں اٹھا لیتا۔ وہاں ہم اس لیے جاتے تھے کیونکہ وہاں پکڑے نہیں جا سکتے تھے اور کسی کا ہم پر شک نہیں جا سکتا تھا، مگر پھر بھی پولیس نے پکڑ لیا۔ پولیس والوں نے کہا کہ سی سی ٹی وی ریکارڈنگ سے وہ اس تک پہنچے ہیں اور انہوں نے اس کے ساتھیوں کو بھی پکڑ لیا ہے۔ یہ پورا گینگ بنا ہوا تھا جو شہر بھر میں واردات کرتے تھے۔ پولیس والے میرے شوہر کو گرفتار کر کے لے گئے۔ میں اپنی قسمت پر رونے لگی کہ میری خواہش تھی کہ میں امیر ہو جاؤں، اسی لیے میں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ میرا شوہر چور نکلے گا۔ شاید وہ بھی سدھر جاتا اگر میں اس پر اپنی خواہشات کا بوجھ نہ ڈالتی۔ میں یہ سبق سیکھ چکی ہوں کہ انسان کو اپنی چادر دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلانے چاہیے۔